اچھا جی، بات ہو رہی تھی بی بی کی ول کی، جی، اس بارے میں بھی مشکوک ہوں۔ یعنی یہ ول جو ہے یہ اصلی نہیں ہے؟ جی جناب، آپ کی اس خوش گمانی کی بنیاد کیا ہے؟ بس میرا دل کہتا ہے میرا رائٹ ہے، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے بی بی کی ہینڈ رائٹنگ بہت دفعہ دیکھی ہے، اچھا جی، ہاں، ایک سے زائد مرتبہ۔ بی بی کی جتنی کورسپونڈنس چیف منسٹر وٹو کے ساتھ ہوتی تھی وہ اکثر میری نظر سے گزرتی تھی، بلکہ چند ایک کے جوابات جو ہیں وہ خاکسار کے ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور حنیف رامے صاحب کے ساتھ جو بی بی کی کورسپونڈنس ہوتی تھی وہ بھی میری نظر سے گزرتی تھی۔ یہ ہینڈ رائٹنگ جو ہے نا ول کی اور بی بی کی، یہ ہو بہو وہی ہے۔ ایک اچھا بات ہاں، لیکن ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس ایسے موجود ہیں کہ آپ کو حیران کر دیں، بالکل وہی ڈیٹو کاپی اس کی بنا کر دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ 100% یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ جہاں تک ڈبل ٹی اور سنگل ٹی کا تعلق ہے، لائنز کا، ڈاٹس کا جہاں تک تعلق ہے، وہ چیزیں ہیں، اگر ان کے اوپر کچھ تحقیقات ہوں تو پھر شاید کچھ چیز سامنے آ سکے۔ ادروائز ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ بہت آئیڈینٹیکل ہے، بہت زیادہ آئیڈینٹیکل ہے۔ مطلب ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ بی بی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، انلیس پرووڈ ادروائز۔ صحیح، ویری گڈ گڈ۔ اچھا جی، چلو ٹھیک ہے جناب۔ اب یہ بتا مجھے کھوچلا، بڑا تو سیانا بنتا ہے، یہ جو بندہ ہے اپنا بریگیڈیئر امتیاز، جیسے بلا بلا، یار بلا اسے کیوں کہتے ہیں؟ چھچڑے کھاتا ہے یہ؟ تم نے سیریس بات کرنی ہے، سیریسلی نہیں، پوچھو۔ ہمیں مجھے ایک دم یاد ہے بلا۔ اس کی آنکھیں وہ ہیں بلی آنکھیں۔ اچھا اچھا اچھا، یہ ایک دم کدھر سے نکل آیا؟ یہ ایک دم آ کے خلاف بیان دینے شروع ہو گیا اور ساروں کا کچا چٹھا کھولنا شروع کر دیا اس نے۔ یہ کیا کانسپیریسی؟ بریگیڈیئر امتیاز صاحب جو ہیں یہ اب بے شمار انکشافات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح چند اور لوگ بھی جن کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہوتی ہے، وہ بھی میاں نواز شریف کے بارے میں اور دیگر قائدین کے بارے میں، اکابرین کے بارے میں باتیں کرتے سنائی دے رہے ہیں۔ اور کل ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جسٹس ڈوگر کے حوالے سے ہوئی ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں ایک اس کانسپیریسی کو تقویت دے رہی، اس کانسپیریسی تھیری کو تقویت بخشتی ہیں کہ معاملات جو ہیں یہ ساری وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی فورسز ہیں یہ یکجا ہو کر کچھ ایک گیم کرنا چاہ رہی ہیں۔ بالکل۔ اب بریگیڈیئر امتیاز کے بارے میں جو اس وقت سب سے پاپولر کانسپیریسی تھیری چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہی از اے پروڈکٹ آف مسٹر حسین حقانی۔ حسین حقانی صاحب جو پاکستانی سفیر ہیں امریکہ میں، اچھا جی، انہوں نے بریگیڈیئر امتیاز کو ان کیا ہے، اور جیسے شطرنج پہ ایک مہرہ چھوڑتے ہیں نا، ایک مہرہ رکھ دیا انہوں نے نواز شریف کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن کے، کہ قدم قدم پر نواز شریف کے دیکھیں بیگیج ہر ایک کا ہوتا ہے، جو بھی اسٹیبلشمنٹ کا پروڈکٹ ہے نا اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے بڑی چیزیں منسوب کر رکھی ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کہنا کہ پیسے لیے تھے نہیں لیے تھے، دیکھیں نا کتنے نام آئے کہ فلاں نے اتنے لیے، فلاں نے۔ آپ کو ماننے والی بات ہے کہ عابدہ حسین جیسے معتبر نام جو ہے 5 لاکھ روپے ایکسپٹ کرتے رہے ہیں۔ کس اکاؤنٹ میں، کس بات، کس یہ اس کا کس سے کیا تعلق کیا ہے؟ آپ کی سیاست سے کیا تعلق ہے؟ آئی جی آئی کیسے بنی؟ جنرل حمید گل نے کیا رول پلے کیا؟ جنرل درانی کون سا قصہ سناتے ہیں، ایک نئی کہانی سنا رہے ہیں۔ اسی طرح جناب امتیاز صاحب، بریگیڈیئر امتیاز صاحب کے بارے میں میرا خیال ہے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ میاں نواز شریف کے انتہائی قریبی ذرائع میں سے ایک نے یہ پریس سے بات کرتے ہوئے کہا تھا، یہ میاں نواز شریف کے پاس تشریف لائے تھے کہ میں نے پاسٹ میں، ماضی میں آپ کے لیے بڑا کام کیا ہوا ہے، میرے اب بھی بڑے ڈیپ روٹڈ کنیکشنز ہیں ود ان دا اسٹیبلشمنٹ، تو میری خدمات حاصل کریں۔ جبکہ میاں نواز شریف آج کل چونکہ جیسے کہ فولکلور ہے کہ وہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہیں، بہت اونچی ٹائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں اور میں نے اس کو لفٹ ہی نہیں کرانی کیونکہ یہ بندہ 2 نمبر ہے۔ چنانچہ نواز شریف نے ان کو ڈی لفٹ کیا اور وہ اس کے ریئیکشن میں آ کر ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کی فیور میں باتیں کر رہے ہیں۔ پنجاب کے بے شمار سیاستدان جو بے شمار اہم لوگ ہیں ان کے کچے چٹھے کھولتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی بنیاد جو ہے وہ واشنگٹن ہے۔ ان کو واشنگٹن سے انیشیٹ کیا گیا۔ سمجھ گیا میں، یہ حسین حقانی صاحب کا بلا ہے۔ اور نہیں، یہ تو کانسپیریسی تھیوری ہے نا، تم سمجھ گیا، اب تم اسی کے اوپر یقین کر کے بیٹھ جاؤ۔
देखो ना, ये ट्रेजेडी होती है कॉन्स्पिरेसी, देखो उसका असर देखो फौरी यार तौर तुमने जिस तरह बताया, जिस तरह नक्शा खींचा है, समझ आ रही है, तुम हाथ हो गई है यार तुम्हारे वाली। नक्शा खींचा है, यानी जो बता रहा है वो ये कह रहा है कि ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थीरीज हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो इसी तरह तुम जैसे लोग जो है ना बैठे बैठे हर बात पे अच्छा 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 अच्छा, तहकीक नहीं करनी, खुद से एफर्ट नहीं कोई करना, तफक्कर नहीं करना, ये जो अल्लाह ताला ने दे रखा है ना, ये अनयूज्ड ब्रांड न्यू वापस करना है इन्होंने अल्लाह ताला को। देखो ना, आप बैठा हो, मेरी बात पे यकीन नहीं, तो तुम तो तहकीक के पैसे लेते हो, तो आवाम बेचारी आटे वाली लाइन में से निकल के कहां से तहकीक शुरू कर देगी? आटे वाली लाइन, वो तो यही तहकीक कर रहे हैं बेचारे के, कहां लाइन लगी हुई है और किधर से सस्ता मिल रहा है। चलो बहरहाल, आज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे डिस्कशन का फायदा ये हुआ है कि तुमने उसका असर देख लिया कि तुम पे असर हो रहा है। नहीं नहीं, मैं समझ गया हूं, अब मैं जरा ध्यान से जिंदगी गुजारूंगा। बड़ी मेहरबानी आपकी। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।